السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہید سیالوی آپ سے مخاطب ہوں. یہ پروفیشنل شوٹنگ یا یہ فلم میکنگ کے نام پہ مسجد وزیر خان لاہور جو ہے اس کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. یہ یقیناً جب میری نظر سے یہ تصویر گزری تو میں سمجھا کہ یہ کسی ہوٹل کی ہوگی, کسی شادی کی ہوگی, کسی ایسے مقام کی ہوگی, شادی ہال کی ہوگی یا کسی فیملی فنکشن کی ہوگی جہاں پر ایک شوہر شاید اپنی بیگم کے ساتھ, جس کے ساتھ اس کا کوئی حلال کا رشتہ ہو, اس کے ساتھ رقص کر رہا ہوگا یا ان کا آپس میں نکاح ہوگا. خیر میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا کہ نکاح یا آج ایک کے ساتھ ناچے کل دوسرے کے ساتھ ناچے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن یہ جا کے مسجد میں ناچیں تو اس سے یقیناً غرض ہوگا. اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ 2 ٹکے کے جو صحافی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, لبرل قسم کے 2 ٹکے کے دانشور جو بیٹھے ہوتے ہیں, جو تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں ہر قسم کے, جو 2 بھی نہیں آدھے ٹکے کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹکے کے 2 آپ کو فراہم ہوتے ہیں, وہ جو مائنورٹی رائٹس پہ آ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی اگر ہندو عورت اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو آگ ان کے پچھواڑے میں لگی ہوتی ہے کہ جی یہ زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے. اس طرح آ کے وہ انڈائریکٹلی اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, انڈائریکٹلی آ کے علماء کو یا مولوی طبقے کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. انہیں ادھر آ کے کیوں نہیں پاکستان کے 99 یا 98% میجورٹی کے رائٹس کا خیال آتا, یا مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کے خلاف ذرا سا بول لیتے, انہیں سمجھا دیتے. اویئرنیس کا یہ کہ چند ایسا بھی میں نے طبقے دیکھے میڈیا پہ آ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ارطغرل جو ہے یہ پرائی ثقافت ہمارے اوپر مسلط کر دی, ارطغرل کے نام پہ ترکوں کی جو ثقافت ہے وہ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے, ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. بھائی الو کے پٹھو, تم لوگوں نے اگر اپنی فلم انڈسٹری میں یہی دکھانا ہے کہ مسجد میں جا کے تم لوگ کنجر پن کر رہے ہو, ناچ رہے ہو, یا تم لوگوں نے اپنی فلم انڈسٹری میں یہ دکھانا ہے کہ جی باغی ڈرامے, اس کی بھی یہی ہیروئن ہے جو ادھر آ کے ناچ رہی ہے, یہ دکھانا ہے کہ جی کوئی اگر جسم فروش عورت ہے تو وہ تو بہت اچھی ہے, اپنے ماں باپ کو کما کے دیتی ہے, بھائی اپنا جسم بیچ کے ہی کمانا تھا, کچھ اور کام کر کے کما کے دے دیتی, مزدوری کر لیتی, لوگوں کے گھر کے بھانڈے دھو لیتی. لیکن نہیں, اس چیز کو آئیڈیلائز کر کے قوم کی بیٹی کو انہوں نے قندیل بلوچ بنانے کا سوچا, اس ڈرامے کو بنا کے آن ایئر کر دیا, وہ چل گیا ڈرامہ. مالک کے نام سے اگر کوئی مووی بناتا ہے, مجھے یہاں پہ مائنورٹی رائٹ کا خود خیال آتا ہے کہ عاشر عظیم جیسا عظیم پاکستانی ایک کرسچن ہے, اور مجھے فخر ہے اس کرسچن پاکستانی پہ کہ اس نے ہمارے کرپٹ سسٹم کو ایکسپوز کیا. لیکن تب ان الو کے پٹھوں کو مائنورٹی رائٹس کا خیال نہیں آتا, اس فلم پہ پابندی لگا دیتے ہیں کیونکہ ادھر ان لوگوں کی کرپشن ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے. ادھر بتایا جاتا ہے کہ گارڈ کس طرح اپنے گورنر کو یا چیف منسٹر کو گولی مار دیتا ہے جب وہ کسی عورت کی عزت کو پامال کرتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو اوور کم کریں. جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کہا جاتا ہے جی ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, ہمارے ڈرامے کوئی دیکھتا نہیں ہے, سارے لوگ ارطغرل دیکھ رہے ہیں, ترکوں کا ڈرامہ. بھائی بات یہ ہے کہ پہلے ارطغرل ڈرامہ ٹی وی پہ آیا نہیں تھا, اس لیے قوم کے پاس کوئی آپشن تھا نہیں, تو انہوں نے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے تم لوگوں کے کنجر خانے دیکھنے ہوتے تھے. جب ان لوگوں نے ارطغرل دیکھ لیا, سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے والد کو وہ دیکھیں, یا تم لوگوں کے نیم بھرانا حالت میں ٹھمکوں کو وہ دیکھیں, تو قوم گھاس تو نہیں کھاتی نا. قوم جتنی بڑی ماڈ اسکاٹ کیوں نہ ہو, ہم لوگ بھی پینٹ کوٹ ٹائیاں پہننے والے بڑے ہم لوگ ماڈ اسکاٹ پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب 2 چیزیں سامنے رکھی جائیں گی کہ جی اسلام کے اصل ہیرو کو دیکھو یا قندیل بلوچ کو دیکھو, تو ڈیفینیٹلی ہم اتنے کوئی الو کے پٹھے نہیں ہے کہ قندیل بلوچ کو دیکھنا شروع ہو جائیں جن کو تم میڈیا پہ لا کے آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہو, یا وہ اس کے ڈراموں کو دیکھا جائے جسے آسکر یا نوبل پرائز دے دیا جائے, وہ جو ملک کی عزت کو بین الاقوامی منڈی میں جا کے فروخت کر کے آئیں, ان لوگوں کے ہم لوگ ڈرامے یا ڈاکومنٹریز آ کے دیکھیں. اتنے ہمارے لوگوں کا بھی جو ہے وہ دماغ نہیں پھرا ہوا. لہٰذا میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو بندہ کب جا کے منتے ترلے کرے, ان لوگوں کو دیکھو یار, خدا کا خوف کرو, ان کے بند کرو ان ڈرامے بازیوں کو. پہلے تم لوگ ایک متنازع قسم کی فلم کو لے آتے ہو, پھر اس پہ ڈرامے بازی کرتے ہو, اسی ڈرامے بازی کے نام پہ اس فلم کو مزید ہائپ دے کے 2-3 مہینے کے لیے پابندی لگا کے دوبارہ آن ایئر کرتے ہو تاکہ اس کی زیادہ وہ مشہوری ہو جائے. بکواسات اس میں 100 قسم کی خرافات ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. اب خدا کا واسطہ ہے اپنے کلچر نارمز ٹریڈیشنز کو پروموٹ کریں. آپ کے بچے کم از کم گھر سے بھاگے نہ بوائے فرینڈ کے ساتھ, آپ کے بچے کم از کم اوریانی اور فحاشی کی طرف نہ جائیں, آپ کے بچے کم از کم ننگے ہو کے بازار میں نہ نکلیں. ورنہ جس طرف یہ ہمارا سو کال میڈیا لے کے جا رہا ہے, اور جس طرف یہ ہمارا میڈیا آ کے ہر ڈرامے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ خلا کیسے لینی ہے, یا ڈائیورس کس طرح کرنی ہے, یا جناب الگ کیسے ہونا ہے, وہ ساس کے ساتھ بدتمیزی کیسے کرنی ہے, بہو کو تانے کیسے سنانے ہیں, تو
پورے گھر کا جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہ تو تباہ کر دیا ان حرام زادوں نے الٹی سیدھی ڈاکومنٹریز دکھا کے. اب جو باقی یہ طریقے رہ گئے ہیں وہ ان لوگوں نے پورے کر دینے. لوگوں کو حقیر کیسے جاننا ہے, لوگوں کو تانے کس طرح مارنے, ان چیزوں کو ختم کرو اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ